اور تجدید ایمان کے لیے ہم سب کو جمع فرمائے الحمدللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس حدیث کو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک منہ سے منہ میں کچھ فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ نماز ہونے کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نماز کے ہونے کے بعد کچھ الفاظ کہتے ہیں منہ میں جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، فرمایا کہ کیا تم نے سننے کی کوشش کی میں نے کیا کہا؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے سننے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک نبی کی امت کو یاد کر رہا ہوں، ایک امت کو یاد کر رہا ہوں کہ نبی کو یاد کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ سناتے ہیں، وہ واقعہ یاد کر کر، وہ نبی کو یاد کر کر، ان کی قوم کو یاد کر کر میں یہ منہ میں دل میں میں یہ کچھ پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو علیہ السلام کو ایک لشکر عطا کیا، اور وہ نبی نے کیا کیا، وہ لشکر جب دیکھا تو کہا کہ کون ہے ان کے ساتھ جو مقابلہ کر سکے۔ اب وہ نبی نے کیا کیا، دیکھا لشکر کو، لشکر بڑا بہادر تھا، طاقتور تھا، مگر آپ نے کیا کہا کون ہے جو یہ لشکر سے مقابلہ کرے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پر وہی فرما دی، کہا کہ آپ کی جو قوم ہے یہ لشکر ہے، 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کو پسند کر لے۔ یہ آپ نے کہا کہ کون ہے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً وہی کر دی کہ آپ اپنی اس لشکر کے لیے، اس قوم کے لیے 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پسند کر لے۔ اب وہ 3 باتیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تو میں ان کے اوپر دشمن مسلط کر دوں، دشمن ان پر حاوی ہو جائیں گے، یا تو عام بھوک ان پر مسلط کر دوں کہ بھوکے رہیں گے، یا موت ان پر مسلط کر دوں، یا موت آ جائے گی۔ تینوں میں سے ایک آپ پسند کر لیں کہ کون سی چیز آپ کو چاہیے۔ پھر یہ نبی نے کیا کیا، اپنی قوم سے اس کا ذکر کیا، تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے۔ وہ قوم کے لوگ جو تھے، وہ لشکر کے لوگ جو تھے، انہوں نے کہا کہ یا نبی آپ بڑے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ جو فیصلہ کر دیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اب وہ نبی نے کیا کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ اب وہ نبی نے کیا کیا، نماز پڑھنا شروع کیا۔ اس قوم کا یہ عمل تھا کہ جب بھی کوئی ان پر مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، ہم فوراً نماز میں چلے جاتے، فوراً نماز پڑھ لیتے۔ آپ نے کیا کیا، وہ نبی نے کیا کیا، اپنی قوم کو لے کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز پڑھنا جب شروع ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، وہ پیغمبر نے کیا کیا، قوم کو نماز پڑھائی۔ قوم کو نماز پڑھانے کے بعد پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو ان پر کوئی دشمن مسلط کر دے گا تو یہ ہمیں منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں میں سے ایک پسند کرنا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہم پر دشمن کو، ان پر دشمن کو مسلط نہ کر، اور آپ فرماتے ہیں اللہ بھوک کو بھی ان پر مسلط نہ کر، یہ بھی ہمیں قبول نہیں۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے موت کو ان پر مسلط فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کی ہوا چلا دی۔ جب موت کی ہوا چلا دی تو 3 دن میں 70,000 لوگ مر گئے، 3 دن میں 70,000 لوگ مر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بس جب سے میں اندر ہی اندر منہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے، وہ واقعے کو یاد کر کے صحابہ کی تڑپ کو بھی دیکھا گیا۔ یہاں پر صحابہ کی تڑپ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی وجہ کیا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ ہمیشہ ان کی چاہت رہتی تھی، ان کی تڑپ رہتی تھی کہ ہم بھی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنائیں، اپنی زندگی میں لائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ منہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، وہ دعا کا ترجمہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے اللہ میں تیری مدد کے ساتھ کسی چیز کا ارادہ نہیں کر سکتا، بغیر تیری مدد کے میں کسی چیز کا ارادہ نہیں کر سکتا مولا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیری مدد کے بغیر کسی پر حملہ نہیں کر سکتا، اور تیری مدد کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں، تیری طاقت اور قوت کے بغیر کوئی کام جو نا ممکن ہی نہیں۔ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مولا تیری مدد کے بغیر میں کسی پر حملہ نہیں کر سکتا، تیری مدد کے بغیر کسی چیز کا ارادہ نہیں کر سکتا، اور تیری قوت اور طاقت ہی ہے جس سے ہر کام ممکن ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعے کو دیکھ کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کی یہاں پر تربیت ہو رہی ہے کہ میں اتنا مقام رکھتے ہوئے میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہا ہوں
انکساری کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عزو انکساری کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ دعا کیا ہو رہی ہے یہاں پر, مناجات کیا ہو رہے ہیں مولا سے کہ مولا تیری مدد کے بغیر کسی چیز کا ارادہ نہیں کر سکتا, تیری مدد کے بغیر مولا کسی پر حملہ بھی نہیں کر سکتا جنگ, نہ تیری مدد کے بغیر, تیری قوت کے اور طاقت کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں. تو تین باتیں یہاں